السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے آج اتوار کا دن ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا، آپ منہ سے میرے بھی سنتے ہیں شنی یعنی زحل، اس کے کیا امپیکٹ ہوتا ہے، کیسے اس کا اپائے کیا اس کا حل ہونا چاہیے، اور کیا چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ لوگ بھی پہچان سکتے ہیں کہ فلاں بندے میں یار یہ چیز ہو رہی ہے تو یہ کیا وجہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ میرے رب کا بہت 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 خربوں میں مثلا ہر میرا بال بھی اگر خرب دفعہ اللہ کا شکر ادا کرے تو کم ہے کہ جو مودی، RSS اور وشوا ہندو پریشد، یہ جو مہا سبائی حکومت ہے انڈیا کی، ان کے اوپر جو رب العزت کی طرف سے تھپڑ پہ تھپڑ پڑے، اور خاص طور پہ جو افغانستان، آپ کو یاد ہے میں 2 ہفتے جو زمانے میں کہہ رہے تھے پنشیر، میں نے کہا دیکھتے رہو۔ ابھی بھی میں نے ایک ایڈوائز دی تھی، میں نے کہا مودی بیٹا اپنے آپ کو درست کر لے، ہونا وہی ہے جو میرے رب کا حکم نازل ہو چکا ہے، یہ سب ماشاءاللہ سے طالبان کیپچر کریں گے۔ اور آپ دیکھیے گا، میں نے ایک کہا تھا بارش کا قطرہ ہے، اور یہ دنیا دیکھے گی اپنے آنکھوں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا، دیکھیں سپر پاور سب سے بڑا صرف رب العزت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا ہے۔ دنیا جہان کی فوجیں، امریکہ دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور، لیکن اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کس کو کہاں بھیج دیتا ہے اور کس کو کہاں رکھ دیتا ہے، یہ میرے رب کی شان ہے۔ اور سب سے زیادہ جو ان کا ایک وہ بکواس کرتا رہتا ہے الٹی سیدھی پاکستان کے حوالے سے، پاکستانی فوج کے حوالے سے، جس کا نام ہے میجر گوبر آریہ، میں اس کو گوبر آریہ کہتا ہوں۔ بنتا فلاسفر ہے، بہت بڑا انٹلیکچوئل بنتا ہے، جیسے اس سے بڑا ڈیفنس کو جو اسپیشلسٹ کوئی نہیں ہے۔ ایک بات اس کی میں سنتا ہوں اس کو، ایک بات جو اس کی درست ہوئی ہے، پاکستان کے ساتھ یہ ہو جائے گا، پاکستان کے ساتھ وہ ہو جائے گا، طالبان کو یہ ہو جائے گا، افغان فوج یہ کر دے گی، انڈیا اب یہ کرے گا، بلوچستان میں یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ پہ پھٹکار کا تھپڑ مارا ہے، اس کے اجیت ڈوبل کے اور پوری رو کے، اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے تم جتنے، وہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے نا، اے دنیا والو تم اپنی چالیں چلتے ہو اور تمہارے رب کا حکم آتا ہے اور وہ سب چالوں پر بھاری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دکھائی۔ لیکن سب سے زیادہ جو مجھے پرسنلی غصہ آتا ہے، اور یہ پچھلے چند دن سے جو مجھے آ رہا ہے، ایک بہترین مسلمان، ایک بہترین حریت پسند مجاہد، جنہوں نے اپنی پوری زندگی، جناب سید گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی مقبوضہ کشمیر کی جنگ آزادی میں گزار دی، اور جب ان کا وصال ہوا اور انتقال کے بعد انہوں نے، بھارتی فوج نے اور بھارتی حکومت نے جو ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا کہ ان کو زبردستی اٹھا کے اور دفعہ، اگر تم لوگ اتنے بڑے سورما اور تم نے سب بہتر کر لیا تو پھر کرنے دیتے نا، تو پھر یہ تمہارا ڈر اور خوف، یعنی منافقت کی انتہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ وہ کہتے ہیں نا، پودا کوئی لگاتا ہے، پیڑ کوئی دیکھتا ہے، پھل کوئی کھاتا ہے، تو اللہ کی مرضی تھی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ نسل ہے یہ دیکھے گی کشمیر کی آزادی، اور کس طرح ہوگی یہ بھی دنیا دیکھے گی۔ اللہ تعالیٰ کا سسٹم چلتا ہے، اور اس میں سب سے اچھی مجھے بات، وہ لوگ جو امراللہ صالح، اشرف غنی، امریکہ کے اوپر، اس کے باپ یعنی امریکہ کے اوپر بڑا پھیلتے تھے اور بڑا یہاں پہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتے، اب کوئی پارٹیوں کے نام بدل رہا ہے، کوئی اپنی شکلیں بدل رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں میرا رب اللہ تعالیٰ کتنا رحمان و رحیم ہے، پنجتن پاک کے صدقے اس نے کیا چیزیں ایسی کرائیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ افغانستان کے مسئلے کو مائنر نہ لیجئے گا، یہ اسٹریٹجیکلی مستقبل کے اندر جو چیز اس کا امپیکٹ آئے گا ہماری اکانومی پہ، ہماری سلامتی پہ، اس کا اندازہ لوگوں کو ابھی بہت سوں کو ہوگا لیکن بہت سوں کو نہیں ہوگا۔ تو میں نے ایک جملہ کہا تھا پچھلے ہفتے مودی کے لیے اور یہ انڈین لا کے لیے،
کہ ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس سال کے اندر ابھی بہت ساری ڈرامے کی ایپیسوڈ باقی ہیں، اور پھر اگلے سال وہ اور چلے، یہ پورا میگا سیریل چل رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تم جو چاہے کر لو، جو رب کے فیصلے ہیں وہ نافذ ہوں گے اور ان پر عمل بھی ہوگا۔ مگر میں اپنے ملک کے لیے بھی کہوں گا، اپنی فوج کے لیے بھی کہوں گا، ایمان خالصتاً رب العزت کے اوپر، نیک نیتی اور اخلاص ہو، تو پھر آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے یہ جو افغان طالبان، یہ ٹی ڈی پی والوں کی بات نہیں کر رہا، ان کو تو چھوڑ دفع کرے، میں افغان طالبان کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ پہ بھروسہ تھا، رب العزت نے انہیں کس طرح عزت نصیب کی ہے۔ تو یہ پھر یہ وہ کہتے ہیں نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جب انسان اور مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا بڑا ایک جسے کہہ لیں کرم کیا ہوا ہے کہ ہمارے لیے تو اصل زندگی موت کے بعد ہے، ہمارے لیے تو یہ زندگی جو ہے ایک امتحان گاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ایک کمٹمنٹ لے کے انسان اس دنیا میں آیا ہے، تو اس کے بعد، اس زندگی کے بعد اصل زندگی وہاں شروع ہوتی ہے ہماری۔ تو ہمیں تو نہ پہلے، اور شہادت تو وہ رتبہ ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کے، اب میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں، کہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سید گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے درجات بلند کرے، اور یقیناً وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھے۔ آزمائشیں آتی ہیں انسان کے اوپر، اور آزمائشوں میں کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ اس کا صلہ ان کی زندگی میں دے دیتا ہے، کچھ کو بعد میں دیتا ہے۔ جس طرح پاپ کا نسلوں تک چلتا ہے، اس طرح اچھائی کا سلسلہ بھی نسلوں تک چلتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ ایک چھوٹی سی بات تھی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ایسٹرولوجیکل ٹاپک ہے اس کے اوپر، کہ شنی کے افیکٹ، امپیکٹ، اور اس کی ریمیڈیز، اور وہ کیا سائنز ہوتے ہیں جس سے آپ کو یہ علامتیں، جس سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہو رہا ہے۔ ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد اپنے اس موضوع پر۔ تینوں حضرات، ایک دفعہ ہمایوں محبوب خوش آمدید کہتا ہے آپ کو دوبارہ، اور ہمیشہ عرض کرتا ہوں، انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو بھی کنیکٹیوٹی ہے وہ سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، چاہے لنکڈ آن ہو، اور یوٹیوب چینل بھی میں نے کوئی نہیں بنایا ہوا۔ صرف ARY کی ویب سائٹ پہ جو اپلوڈ ہوتا ہے وہ جینون ہوتا ہے، باقی سب فراڈ ہے۔ اور ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں آپ کہاں رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ کے اسکرین پہ ٹکر بھی چل رہا ہے کہ میری سوشل میڈیا پہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں۔ اچھا دیکھیں، آپ نے بھی میرے منہ سے عموماً سنا ہوگا شنی، آپ نے انڈین فلموں میں دیکھا ہوگا، اوہ اس کا تو شنی کال شروع ہو گیا، اس پہ تو شنی کی درشٹی پڑ رہی ہے، اور اس کا تو اب زندگی جو ہے بہت ہی، اب اس کو اردو میں اگر میں کہوں، مثلا اس کو ہم کہتے ہیں، ہندی میں شنی کہتے ہیں، شنیوار اسی سے نکلا ہے، ہم اردو میں اس کو زحل کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو سیٹرن کہا جاتا ہے۔ یہ سمجھ لیں، اس کو میں کہتا ہوں معلم فلک، the teacher of sky۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ اثرات رکھے، کیونکہ اللہ کے حکم کے تحت یہ موو کر رہے ہوتے ہیں، کہ یہ انسان نے جو کیا ہوا ہوتا ہے اپنا کام زندگی میں، پھر اس کا صلہ انسان کو جو ہے وہ مکافات عمل جسے کہہ لیں کی شکل میں نبھانا پڑتا ہے۔ اب یہ آپ نے اگر فرض کر لیں کسی کے کنڈلی میں، کسی کے ہاروسکوپ میں خراب پڑا ہوا ہے، تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ خراب پڑا ہوا ہے؟ آپ دیکھیے گا، آپ کو کچھ گھر ایسے نظر آئیں گے جہاں پہ تمام چیزیں میسر ہوتی ہیں مگر رونق نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا، لیکن اس میں راہو کا بھی ایلیمنٹ شامل تھا، کہ مکان کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ ہونے لگتی ہے، اور اس کی میں نے ایک علامت بتائی تھی، سپیج جب آنے لگتی ہے مکان کے اندر، تو وہ اثرات پڑنا شروع ہو گئے۔ دوسری چیز، آپ کسی بندے کی کنڈلی میں دیکھیں گے تو آپ ذائچے میں آپ دیکھیں گے وہ آدمی، بعض دفعہ اس کی سیویئر شیپ یہ ہوتا ہے، انسان خود کلامی میں چلا جاتا ہے، تنہائی پسند ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں آ جاتا ہے، اور ایک آئسولیشن میں چلا جاتا ہے،
اور اگر یہ والی قسم نہ آئے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کے، مطلب مثال کے طور پہ آپ نے جیسے کہا کہ یار یہ کام ہے تم یہ کر لو، تو وہ جواب دے گا ارے بھائی یار کر لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کرنا نہیں ہے، ہلنا نہیں ہے۔ کاہلی، سستی وہ ان میں موجود نظر آئے گی، بیماری کا کوئی اثر، اور آپ نے دیکھا ہوگا کمرے میں جائیں بے ترتیب پڑی ہوئی ہوگی، کوئی چیز کہیں، کوئی چیز کہیں، کوئی چیز، یہ سب اس کے سائن نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، دروازے چوکھٹوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر لوہے کے گیٹ زنگ آ رہا ہے، کہیں سے جو ہے سراغ ہو رہا ہے، کہیں سے کنڈے ٹوٹ رہے ہیں، اور آپ نے، میں آسانی کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، گھر کو پہچاننے کے لیے، گھر جو ہے ہموار نہیں ہوگا، کہیں اونچا نظر آئے گا، کہیں تھوڑا سا نیچے، بہت مائنر ہوگا لیکن نیچے نظر آئے گا، اور پلس ایک جسے یہ کہتے ہیں نا نکاسی ہے، آپ ڈرینیج سسٹم پراپر نہیں نظر آئیں گے، کسی بندے کے اندر اور اس کی انٹینس شکل دیکھنی ہو تو آپ بعض دفعہ لوگ اس کو سائیکو کہنے لگیں گے، اس حد تک وہ ڈپریشن میں آ جاتا ہے، خود کلامی میں چلا جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسی باتیں کرے گا جو عام فہم نہیں ہوں گی، کام کرنے کی لگن نہیں ہوگی، اگر کوئی کام کر بھی لیا تو اس کو بیچ میں ادھورا چھوڑ دیا۔ تو یہ چیزیں جب آپ کسی انسان میں محسوس کریں، اچھا ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ بعض دفعہ کوئی کرونک بیماری لگ گئی تو اسی میں وہ ڈھہ گئے، بعض دفعہ یہ کہ چھوٹی سی بیماری ہوئی اور بڑھتے 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 اس کا شیپ جو ہے ہیوج شکل اختیار کر گیا، بڑی شکل، پھر اس کا جو افیکٹ آتا ہے وہ تو اللہ کے اختیار میں سب کچھ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اثرات مرتب کیے ہیں، اور اس کو ایک ذائچے کے اندر، میں نے اس سے پہلے سارستی کے حوالے سے بھی بتایا تھا، وہ بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ پلس جب آپ، میں عموماً دیکھیں میں کالے رنگ کو منع کرتا ہوں، خاص طور پہ لڑکیوں کو منع کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت مدھم ستارہ ہے، اور دوسرا ایک نا امیدی، ایک یاسیت، ایک خود فریبی، یہ چیزیں لے کے آتا ہے۔ پلس کون لوگ ہوتے ہیں جن کے سیٹرن اچھے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو ٹاپ کے کنسٹرکشن کے کام میں ہوں، بلڈر ہوں، بہت بڑے ٹریڈر ہوں، وہ ٹریڈر جو کہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ چیزوں کا کام ہے، یا آپ کو جو ٹاپ کے پولیٹیشنز نظر آئیں گے ان کا سیٹرن، وہ تو پولیٹکس میں بغیر اس کے جانا میرے حساب سے اکارڈنگ ٹو ایسٹرالوجی ناممکن ہے، کہیں نہ کہیں وہ پلیسمنٹ یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ شخص پولیٹکس میں کامیاب ہوگا۔ اچھا اگر کسی کے ذائچے میں یہ بہت اچھی پوزیشن پہ پڑا ہوا ہے مگر اس کے سامنے کوئی ایسا پلانٹ ہے جو اس کا دشمن ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو عموماً آپ دیکھیں گے یوں کر کے اونچائی اور اچانک آل آف سڈن یوں کر کے نیچے کی طرف جانا۔ جتنے دنیا میں بڑے بڑے پولیٹیشن میں نے دیکھے، چاہے وہ فیڈرل کاسترو، آپ نے دیکھی ایک چیز اس کی، جہاں سے وہ اپنی حکومت، کیوبا والا، جہاں وہ اپنی حکومت میں آیا، اپنی موت کے اختتام تک اس گدی کے اوپر، حتیٰ کہ آخری وقت میں اس نے اپنے بھائی کو بھی بنا دیا تھا لیکن الٹیمیٹ اس کا آرڈر چلتا تھا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے آپ نے دیکھا یوں اونچائی اور یوں نیچائی، ہٹلر کس اونچائی سے آیا نازیزم کی سوچ لے کے، اور پھر جب سیکنڈ ورلڈ وار میں اختتام ہوا آج تک اس کی ڈیڈ باڈی کا نہیں پتہ چلا، کہتے ہیں آگ لگا لی تھی، کچھ کہتے ہیں اس نے خودکشی ایوا براؤن کے ساتھ، وہ خیر ایک الگ موضوع ہے۔ مسولینی، آپ کو قریب کی مثال دیتا ہوں، میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کی نالج بڑھے اور آپ لوگ سمجھ سکیں۔ شیخ مجیب الرحمان، اندرا گاندھی، اور آپ یہ دیکھیں شیخ مجیب الرحمان کا کیا ہائپ بنی تھی، کیا ایکسٹریم پیک پہ گئے، اور اس کے بعد کیا حال ہوا، مثلا خطرناک بدترین موت۔ پھر اندرا گاندھی کا آپ دیکھیں کیا چل رہا تھا، گراف ٹک 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 ٹک، اور
اپنے ہی گارڈز کا گولیوں کی نشانہ بن گئی. بھٹو صاحب, ذوالفقار علی بھٹو صاحب واز اے گریٹ لیڈر اینڈ اے گڈ پولیٹیشین. کیا اللہ نے ان کو عروج دیا, لیکن آپ دیکھیں انجام کیا ہوا. اچھا, ضیاء الحق صاحب مرحوم کا بھی وہی تھا. تو یہ میں نے دیکھا پالیٹکس کے اندر وہ لوگ جو ایک دم اونچائی کی طرف آتے ہیں پھر ایک دم نیچائی کی طرف جاتے ہیں. یہ بھی سیٹرن کے سائن سمجھنے کے لیے آپ کو میں یہ مثالیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں. انسانوں کے اندر تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں, یہ چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں تو یہ محسوس ہونے لگتا ہے. ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد اس کا ریمیننگ گفتگو آپ سے کرتا ہوں. بقیہ پھر خوش آمدید. اور پروگرام کے آخر میں بولوں گا جو میں بولتا ہوں کیونکہ ٹائم کو میں نے کنزیوم کرنا ہے میکسیمم. تو آپ یہ دیکھیے گا, اچھا لڑکیوں کی شادیاں بہت ڈیلے ہوتی ہیں, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ سب کچھ, یا بہت لیٹ میرج یا نہیں کرتی, تو بھی وہاں اسی کا ایک تو مارس کا نظر آ رہا ہوتا ہے, ایک سیٹرن کا. یہ میں نے عموماً دیکھا ہے. اب اس کے لیے اس کو گھر میں اپنے ایک اچھا ماحول, اچھی چیز رکھنے کے لیے آپ کیا کریں. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا, ٹوٹی ہوئی چپلیں, پرانی چپلیں, پرانی ردی, پرانے کپڑے, چاہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ استعمال میں آ جائے, نہیں, پرانی مشینیں الیکٹرانکس کی, چاہے وہ پھر راہو بھی اس کے اندر انوالو ہو جاتا ہے. جو یہ فضول کباڑ, اور یہ ایک خاص خیال رکھے گھر کے اندر جو ٹائم پیس یا وال کلاک لگا ہوا اس کو بند نہ ہونے دیا کریں. بند گھڑی یہ بھی ایک بہت بڑی نحوست ہے. دوسرا, بارش میں بھیگی ہوئی جو لکڑی ہوتی ہے, اب وہ تو چھتوں پہ بھی لگی ہوئی ہوتی ہے, وہ نہیں جو ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے لیکن بارش کے اندر بھیگ کے سیلن اس میں پیدا ہو رہی ہے, یا مکان میں اتنی سی سیپیج ہوئی اور وہ بڑھتے 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 اس کو بڑھنے نہ دیجیے, فوراً اس کو ریپیئر کیجیے. گھر کی کھڑکیاں, دروازے, ان کی میں آپ کو یہ بڑی گہری باتیں بتا رہا ہوں. ٹوٹ رہی, مرمت نہیں کر رہے, چیز مرمت مانگ رہی ہے لیکن آپ اس کو ڈیلے پہ ڈیلے کر رہے ہیں, اگنور کر رہے ہیں, یہ بہت غلط ہوتا ہے, یہ نہ کیجیے. دوسرا, کوشش یہ کیجیے کہ گھر کے اندر پرانی اشیاء جو فالتو ہیں, جو بیکار ہیں, ان کو گھر سے نکال دیجیے, ان کو گھر میں نہ رکھیں, کیونکہ وہی نیگیٹیوٹی, وہی نحوست آہستہ آہستہ پورے گھر کو کیپچر کرنا شروع کر دیتی ہے. اور اس کا ایک میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا, اس کے توڑ سب سے اسلامک توڑ آپ کو بتاؤں گا کیا کیا کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام شمسی ترتیبی ہے, تو اس کی تو اوقات کچھ نہیں ہے, پتہ نہیں کتنی گلیکسیاں ہیں اس وقت آسمان کے اوپر, اللہ تعالیٰ کی کہاں کون سی مخلوق بسی ہوئی ہے, یہ تو میرے رب کو ہی معلوم ہے. اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. آپ کو میں خدا نہ خواستہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ اس چیز سے ڈریں رب العزت سے, کیونکہ ڈرنا بھی اسی سے چاہیے, مانگنا بھی اسی سے چاہیے, اور حق بھی یہی ہے کہ انسان اپنے رب سے مانگے. یہ ایک ضمنی اثرات ہیں, جیسے اسٹونز کے اپنے اثرات ہوتے ہیں, دوائیوں کے کیمیکل, ہم کیا کھاتے ہیں, میڈیسن جو ایلوپیتھک کھاتے ہیں کیمیکل ہی ہوتے ہیں نا, سالٹ ہوتے ہیں جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں, تو اللہ ہی کے حکم سے اس میں شفا ہو رہی ہوتی ہے, اور سم ٹائم اللہ کی طرف سے جب نہیں ہوتا تو شفا نہیں ہو رہی ہوتی. اسی طرح اس چیز کو سمجھیے گا. تو اس کا سب سے بہترین طریقہ, تو سب سے بڑا ایک میں آپ کو اسلامک بتا رہا ہوں. آج جیسے سیٹرڈے ہفتہ ہے, آپ نے 8 روپے, 80 روپے, 800 روپے, 8,000, 8 لاکھ, اٹس اپ ٹو یو, جو آپ کی استطاعت ہے, اللہ کے نام پہ صدقہ دیں. اور خاص طور پہ میں مسلمانوں کے حوالے سے مخاطب ہوں, تو اس لیے مسلمانوں کے حوالے سے وہ میری باتوں کو سنیں زیادہ, کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی, کیونکہ غیر مسلم تو نہیں پڑھیں گے نا, فجر کی نماز پڑھی, اور اس کے بعد ایڈیشنلی اول و آخر درود کے بعد آپ نے یہ 100 مرتبہ استغفار, 100 مرتبہ آیت کریمہ, اور 100 مرتبہ جب یہ ہو جائے تو 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کر, اور ان کے برے اور اثراتوں سے مجھ کو تو ہی محفوظ رکھ سکتا ہے, اور کوئی نہیں. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا, جیسے آج ہفتے کا دن ہے, یہ میں آپ کو یہ کر کے دیکھیے گا میری بات کو, اور رزلٹ آپ کو اللہ تعالیٰ دکھائے گا.
कव्वे हैं, बहुत कमीना परिंदा है, मैंने दुनिया में इससे ज़्यादा सेल्फिश परिंदा कोई नहीं देखा, लेकिन सबसे कदीम परिंदा है। हाबिल और काबिल के सिलसिले में जब काबिल ने हज़रत हाबिल जो हैं उनको कत्ल किया तो कव्वे को अल्लाह ने भेजा था, जिसने अपना दफन करने का तरीक़ा उनको अपना काबिल को सिखाया। और दुनिया का सबसे सेल्फिश परिंदा है, रोज़ाना नहीं तो हफ्ते वाले दिन एक रोटी ली, 8 टुकड़े किए और इसको अल्लाह के नाम पे, है तो मखलूक रब्बुल इज़्ज़त की ना, इंसान तो अल्लाह ही के हुक्म से सब कुछ करता है, ये कर लिया करें। और प्लस जुम्मे का रोज़ गुस्ल करना चाहिए हर इंसान को और ख़ास तौर पे मुसलमान को, लेकिन हफ्ते का गुस्ल मत छोड़ा करें। और इसका एक तोड़ ये भी है कि अपने दिन का आगाज़ शहद से कीजिए, गुड़ से कीजिए, चाहे इतना सा ले लें, बिस्मिल्लाह उससे कीजिए। और कपड़े लोग, मेरे पे ना जाइएगा, मेरे मामला दूसरे हैं, मैं आम पब्लिक के लिए कह रहा हूँ, कोशिश किया करें कि कपड़ों पे गंदगी ना हो। ये मैं ख़ास आपको टोट के बता रहा हूँ। जब आप ये सब चीज़ें करेंगे, आप अपने घर के अंदर या अगर कोई फ़र्द वाहिद ये काम करता है, क्या फ़र्क आता है खुद देख लीजिएगा अल्लाह के हुक्म से। और अगर इसका ज़रूरत हुई, अभी है तो बहुत सारा मेरे दिमाग में मटीरियल, अगर हो सका तो इसको अगले प्रोग्राम में भी इसका रिमेनिंग पोर्शन आपको बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ें अगर आप कर लें तो आप समझ जाएंगे कि किसका ख़राब है और किसके लिए बेहतर है। ख़वातीन हज़रात, वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है। मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट के ऊपर न मेरी कोई फेसबुक है, न मेरा लिंक्डइन कोई आईडी बनी हुई है, न मेरा कोई इंस्टाग्राम बना हुआ है, और ना ही मैंने कोई यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। जो भी बना हुआ है वो धोखा है, फ्रॉड है, उस पर कतई अप्रोच ना कीजिएगा। मुझ तक अप्रोच करने का एक ही तरीक़ा है, ARY के अलावा जहाँ मैं बैठता हूँ वो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक जगह है, वो जगह है होटल पल कॉन्टिनेंटल कराची, PC होटल कराची। वहाँ का नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। आज संडे होता है, आज ना कीजिएगा, अलावा संडे के रोज़ाना दोपहर के 3 से शाम के 7:30 तक आप मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इन 2 नंबरों पर। वो दोनों नंबर मैं आपको कोड के साथ बता रहा हूँ, 021-3568-5501 और दूसरा नंबर है 021-3568-5021। ये थ्रू ऑपरेटर है, ये PC होटल कराची का है। इनके अलावा जो भी नंबर आपको बताए या जो आपको इंटरनेट पर मिले वो सब धोखा और फ्रॉड है, उस पर ना जाइएगा। प्लस जो बैरून मुल्क से ओवरसीज़ पाकिस्तानी या कोई भी हो, मुझे तो हर कंट्री का बंदा करता है, तो जब आप इन 2 नंबरों पे कॉल करें तो मेरे असिस्टेंट को कहें कि हुमायूं साहब को वीडियो पे दिखा दीजिए, मैं भी आपको देख लूँ, आप भी मुझको देख लें, ताकि दोनों तरफ इत्मीनान हो जाए, तो कोई गलती का अंदेशा या धोखे का एहतमाल ना रहे। तो ख़वातीन हज़रात, इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी कौम पर, खुसूसन हमारी फ़ौज पर, हर वो इंसान पर जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचता है, मुहिब्ब वतन है, अल्लाह ताला उस पर अपना ख़ास करम कर। और जो इस मुल्क के लिए बुरा सोचता है या बुरा करता है या बुरे का इरादा रख रहा है, अल्लाह ताला उसको अपनी क़हारियत के साथ अपने कहर में मुब्तला कर और उसको फ़ना कर दे। मैं तो इस हद तक एक्सट्रीम लेवल हूँ, क्योंकि मेरे लिए मुल्क मक्का और मदीना के बाद सब कुछ है। और उसके बाद अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा पर अपना ख़ास रहम करम करे। इस दुआ के साथ हुमायूं महबूब को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।